بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء و طالبات، آج آپ کے سامنے میں لیکچر نمبر 11 پیش کرنے جا رہا ہوں اور شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے۔ لاکھوں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی آل پاک اور ان کے اصحاب گرامی پر۔ تو آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو نمبر 11 ہے جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ مشتمل ہے حکایت ششم یعنی چھٹی حکایت کے پہلے حصے پر۔ یہ حکایت چونکہ بڑی ہے، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور حصہ نمبر 2 ہے، دوسرا حصہ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنے ویڈیو لیکچر نمبر 12 کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا، یہ آج کا لیکچر شروع کرنے سے قبل آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ اپنے 2 اسٹوڈنٹس کا مثال کے طور پر رزلٹ آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو کہ اینول 2020 کے اندر اپیئر ہوئے، اور ان کا رزلٹ پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے 12 جولائی 2021 کو اناؤنس ہوا۔ آپ وہ رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ پنجاب یونیورسٹی کی سائٹ پہ جا کے رزلٹ اوپن کریں، بی اے کے پارٹ 2 کے، وہاں یہ رول نمبر باقاعدہ انٹر کر کے آپ انہیں اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے اور ویریفائی کریں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ فارسی آپشنل کتنا اچھا سبجیکٹ ہے جو آپ کی ڈویژن بھی بنا سکتا ہے، آپ کو بہت اچھے مارکس دے سکتا ہے، اور آپ یقیناً اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ پہلے اسٹوڈنٹ کا نام ہے، یہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں میرا اسٹوڈنٹ ہے، حضرت نبی کے نام سے۔ فادر نیم اس کا امین اللہ ہے، اور رول نمبر میں نے سائٹ پہ بڑا کر کے بھی لکھا ہے، 72366 اس کا رول نمبر ہے، اور پرشین آپشنل تیسرے نمبر پر جو سبجیکٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے 100 میں سے 95 مارکس حاصل کیے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے مارکس ہیں، کہ اگر آپ بھی 95 مارکس یعنی 95 پلس مارکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کریں یہ کہ جو میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ فارسی آپشنل سے متعلق، اور وہاں اس میں بھی بیان کیا تھا کہ اس کی ڈسکرپشن میں میں نے 3 ابتدائی لیکچر سے متعلق ذکر کیا تھا، ان کے لنک دیے تھے، آپ ان لنکس پہ کلک کر کے وہ 3 لیکچر 100% تیار کریں۔ اگر وہ 3 لیکچرز آپ نے اچھی طرح سے 100% تیار کر لیے تو آپ کو یہ فارسی سمجھنا لکھنا پرابلم نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ بھی اتنے اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ دوسرے اسٹوڈنٹ کا رول نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، 72365، اس کا نام ہے ذوالفقار احمد، اور حمزہ خان اس کے والد صاحب کا نام ہے۔ 3 نمبر پر یہ پرشین آپشنل سبجیکٹ لکھا ہوا ہے، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 100 میں سے اس نے بھی 95 مارکس حاصل کیے۔ تو یہ آپ جا کے دونوں رول نمبر آپ نوٹ کریں گے، نوٹ کر کے آپ پنجاب یونیورسٹی کی سائٹ پہ جا کے جو ابھی اسی منتھ میں اینول 2020 کے رزلٹ آئے تھے بی اے کے، وہاں آپ جا کے ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ویریفائی کریں گے کیا ایسا ہی ہے، تو آپ بھی انشاءاللہ اسی طرح سے اچھی محنت کریں گے، اور اتنے ہی اچھے بلکہ اس سے بھی اچھے نمبر آپ حاصل کر کے ہمیں دکھائیں گے، ثابت کریں گے۔ تو آئیے ہم بلا فاصلہ شروع کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کو۔ فارسی عبارت آپ کے سامنے ہے، یکی از ملوک عجم حکایت کنند کہ دست تطاول بمال ریت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده۔ یکی از ملوک، یکی کا معنی ہوتا ہے ایک، از کا معنی ہوتا ہے سے، ملوک جمع ہے ملک کی، ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، یعنی ملوک کا معنی پھر بادشاہوں ہو جائے گا، اور عجم کا معنی ہے ایران۔ تو یہاں تک ترجمہ بنتا ہے یکی از ملوک عجم یعنی ایران کے بادشاہوں میں سے ایک۔ حکایت کنند، حکایت کہتے ہیں قصے کو، یعنی حکایت قصے کو کہا جاتا ہے، کنند کرتے ہیں یعنی قصہ بیان کرتے ہیں۔ کہ دست تطاول، دست ہاتھ کو کہا جاتا ہے، تطاول یعنی بڑھانے کو، دراز کرنے کو کہتے ہیں، لوٹ مار کی طرف اصل میں اشارہ ہے۔ دست تطاول یعنی لوٹ مار کا ہاتھ۔ بمال ریت، رعایا کے مال پر، ریت رعایا عوام کو کہا جاتا ہے، ریت کا معنی رعایا عوام لوگ، دراز
کا معنی ہے دراز کردے بود یعنی لمبا کر رکھا تھا، بڑھا رکھا تھا. و جور و اذیت، جور و اذیت یعنی ظلم و ستم، ظلم و جور. آغاز کردے، آغاز کر رکھا تھا، شروع کر رکھا تھا. تو بامحاورہ ترجمہ جو بنتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. تو آپ نے یہ جو ترجمہ ہے اردو کا، یہ لفظ بلفظ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، چاہے وہ حکایات کا ہو یا نظموں کا ہو، تاکہ آپ بھی اسی طرح سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں. تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ یکی از ملوک عجم حکایت کنن، کہ ایران کے بادشاہوں میں سے ایک کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ دستے تطاول بمال ریت دراز کردے بود، کہ اس نے رعایا کے مال پر لوٹ مار کا ہاتھ دراز کر رکھا تھا. وجور و اذیت، آغاز کر دے، اور اس نے رعایا پر جور و اذیت یعنی ظلم و ستم آغاز کر دے، شروع کر رکھا تھا. نیکسٹ عبارت ہے تا بجائی کے خلق از مقاید فعلش بے جہان برفتند و از قربت جورش راہ غربت گرفتن. تا بجائی کے یعنی یہاں تک کہ، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے خلق یعنی مخلوق، عوام، لوگ. آج کا معنی سے ہوتا ہے. مقاید یہ جمع ہے، لفظ ایک مقیدہ ہے اس کا مفرد، اس کی جس کا معنی ہے مکر و فریب. فعلش، فعلش جو ہے فعل کے ساتھ شین لگا ہے. فعل کا معنی کام ہوتا ہے، اور شین کا معنی میں نے وہ ابتدائی ویڈیوز میں آپ کو سمجھایا، اگر انہیں یاد کر لیں تو یہی باتیں مجھے بار بار نہیں سمجھانا پڑیں گی. شین کا معنی اس ہوتا ہے، یعنی اس کا فعل، اس کا کام، اس کا عمل، اس کے اعمال، یہ سارا ان کا ترجمہ بنتا ہے، اس کا کام. بے جہان، جہان دنیا کو کہتے ہیں، یہاں پر مراد دوسرے ممالک ہیں. بے رفتن چلے گئے، رفتن یعنی چلے گئے. رفتن میں فعل کے آخر میں ند لگا ہوا ہے، اور یہ بھی میں ان ابتدائی ویڈیوز میں سمجھا چکا ہوں، جس کا معنی وہ سب ہے، یعنی وہ سب چلے گئے. وا اور آج کا معنی سے قربت، قربت جورش، قربت جور اور پلس شین ہے. شین کا معنی اس ہے، جور کا معنی ظلم و جور، ظلم و ستم ہے، اور قربت کا معنی اذیت، تکلیف ہے. قربت جورش یعنی اس کے ظلم کی تکلیف سے. راہ غربت، غریب الوطنی کی راہ یعنی مسافرت کی راہ. گرفتن یعنی انہوں نے اختیار کر لی. گرفتن میں بھی فعل کے ساتھ ند لگا ہوا ہے، یعنی انہوں نے اختیار کر لی. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ تا بجائی کے، یہاں تک کہ، خلق مخلوق، عوام، لوگ، یہاں تک کہ لوگ جو ہے از مقاید فعلش یعنی اس کے اعمال کے مکر و فریب سے تنگ آ کر بے جہان دوسرے ممالک کی طرف بے رفتن چلے گئے. یہاں تک کہ لوگ اس کے اعمال کے مکر و فریب سے تنگ آ کر دوسرے ممالک میں چلے گئے. وَأَز قربت جورش، اور اس کے ظلم کی، اذیت کی وجہ سے راہ غربت گرفتن، انہوں نے غریب الوطنی کی راہ اختیار کر لی. غریب الوطنی یعنی مسافرت کی راہ اختیار کر لی. نیکسٹ عبارت ہے چون رعیت کم شد ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانے تہی ماند و دشمنان زور آوردند. چون کا معنی جب ہے، رعیت یعنی رعایا، عوام، کم شد کم ہو گئی، کہ جب عوام جو ہے، رعایا جو ہے، لوگ جو ہے وہ کم ہو گئے. ارتفاع، ارتفاع کہتے ہیں ترقی کو، آمدنی کو. ولایت مملکت، حکومت کو کہا جاتا ہے، یعنی ارتفاع ولایت، حکومت کی آمدنی، حکومت کی ترقی کو. نقصان پذیرفت یعنی نقصان ہوا، نقصان پہنچا. وہ اور خزانہ، خزانہ توہی مان، توہی مان خالی ہو گیا، توہی یعنی خالی، مان ہو گیا. وہ اور دشمنان یعنی دشمن کی جمع ہے الف نون کے ساتھ. زور آوردند، زور آور ہو گئے. زور یعنی طاقت کے معنی میں ہے، آوردن یعنی ہو گئے، نقصان پذیرفت یعنی نقصان پہنچا. تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ چون رعیت کم شد، جب رعایا کم ہو گئی، ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت، تو مملکت یا حکومت کی آمدنی یا ترقی کو نقصان پہنچا. جب رعایا، عوام یعنی عوام کم ہو گئی
تو حکومت کی آمدنی کو نقصان پہنچا، و خزانہ توہیمان اور خزانہ خالی ہو گیا، و دشمنان زور آوردند اور دشمن جو تھے وہ طاقتور ہو گئے، یعنی انہوں نے زور پکڑ لیا، طاقتور ہو گئے۔ نیکسٹ عبارت ہے، اچھا یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ بتاتا چلوں کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے گزشتہ پیپر 2008 اور 2017 میں یہ پیراگراف یہاں تک آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو مختلف یونیورسٹیز کے جو پاسٹ پیپرز ہیں ان میں یہ ملے گا، آپ خود پاسٹ پیپر کو سرچ کریں، دیکھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ آگے عبارت ہے، ہر کے فریاد رس سے روز مصیبت خواہد گو در ایام سلامت بے جوان مردی کوش۔ ہر کے جو کوئی بھی، فریاد رس سے روز مصیبت خواہد، فریاد رس یعنی فریاد کو پہنچنے والا، فریاد سننے والا، روز مصیبت، مصیبت کے روز، مصیبت کے دن، روز کا معنی دن ہوتا ہے، خواہد چاہتا ہے۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ہر کے فریاد رس سے روز مصیبت خواہد، یعنی جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ مصیبت، جب اس پہ مصیبت آئے تو اس مصیبت کے دن کوئی دوسرا جو ہے اس کی فریاد سننے والا ہو، اس کی فریاد کو پہنچے، تو گو، بے گو یعنی اس سے کہہ دو، تو شخص سے کہو کہ در ایام سلامت، ٹھیک ہے نا، تو سلامتی کے دنوں میں، در ایام سلامت امن کے دنوں میں، سلامتی کے دنوں میں، بے جوان مردی، جوان مردی یعنی بھلائی جو ہے، جوان مردی جو ہے وہ کرنے کی یعنی کوشش کرے۔ ترجمہ کیا بنتا ہے کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے، جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے، ہر کے فریاد رس سے روز مصیبت خواہد، کہ مصیبت کے دن کوئی اس کی فریاد سننے والا ہو، کوئی اس کی فریاد کو پہنچنے والا ہو، گو تو اس سے کہہ دو، در ایام سلامت سلامتی کے دنوں میں، امن کے دنوں میں کیا ہے؟ بھلائی کرنے کی کوشش کر، بے جوان مردی کوش، تو دیکھو گے کیا ہے؟ سلامتی کے دنوں میں پھر بھلائی کرنے کی کوشش کر، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مصیبت کے دن کوئی اس کی فریاد سننے والا ہو۔ نیکسٹ عبارت ہے، بندہ حلقہ بے گوش ار نہ نوازی بے رود، لطف کن لطف کے بیگانے شود حلقہ بے گوش۔ بندہ کا معنی ہوتا ہے غلام، حلقہ بگوش یعنی حلقہ بگوش ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غلام جو کہ آپ کے حلقہ بگوش ہے، آپ کا فرما بردار ہے۔ ار کا معنی، ار جو ہے یہ ار اصل میں اگر ہے، اگر، نہ نوازی، یہاں فعل کے شروع میں نون لگا ہے جس کا معنی نہیں کا ہوتا ہے، نوازی آخر میں فعل کے یہ لگا ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے، نہ نوازی یعنی تو نہ نوازے، تو کیا کرے گا وہ؟ بے رود، چلا جائے گا، یعنی تجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ بندہ حلقہ بگوش ارنا نوازی، کہ وہ غلام جو کہ تیرا حلقہ بگوش ہے، تیرا فرما بردار ہے، اگر تو اسے عطا نہیں کرے گا، اسے نہیں نوازے گا تو بے رود، تو وہ تجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لطف کن، مہربانی کر، لطف یعنی مہربانی، کہ بیگانہ شود، تاکہ بیگانہ یعنی غیر بھی جو ہے وہ بھی شود ہو جائے، حلقہ بگوش تیرا فرما بردار، حلقہ بگوش یعنی فرما بردار۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ بندہ حلقہ بگوش ارنا نوازی بے رود، کہ تو اگر اپنے حلقہ بگوش یعنی فرما بردار غلام کو نہیں نوازے گا تو وہ تجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، بے رود چلا جائے گا۔ لطف کن لطف، مہربانی کر مہربانی، تاکہ بیگانہ یعنی جو غیر ہے، پرایا ہے، وہ بھی تیرا حلقہ بگوش یعنی فرما بردار بن جائے، شود یعنی بن جائے، ہو جائے۔ نیکسٹ یہاں سے پیراگراف نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، یہاں سے جہاں تک مکمل ہوگا میں انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پاسٹ کس پیپر میں یہ والا پیراگراف آ چکا ہے۔ باری بے مجلس سے او در کتاب شاہنامہ ہمی خواندند، در زوال مملکت ضحاک و عہد فریدون۔ باری، بار کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے، اور اسم کے ساتھ جب بھی چھوٹی یہ آتی ہے تو یہ میں ابتدائی لیکچرز میں سمجھا چکا ہوں کہ اس کا معنی ایک، کوئی یا کسی کا ہوتا ہے۔ تو باری کا معنی ہے ایک بار، ایک دفعہ۔ بے مجلس، مجلس یعنی محفل، او اس کی،
در کا معنی میں، کتاب کتاب ہے، شاہنامہ کتاب کا نام ہے، ہمی خواندند یہ پڑھ رہے تھے، یعنی ایک دفعہ اس کی محفل میں کتاب شاہنامہ سے یہ پڑھ رہے تھے، کس کے متعلق؟ در زوال مملکت ضحاک، ضحاک ایک نام ہے بادشاہ کا، ضحاک بادشاہ کی مملکت کے زوال کے بارے میں، و عہد فریدون، اور اس کے بعد کا جو بادشاہ ہے اس کا نام فریدون تھا، فریدون کے عہد کے بارے میں، زمانے کے بارے میں، یعنی جو فریدون بادشاہ کی حکومت کا دور تھا، عہد تھا، اس کے متعلق۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ باری بے مجلس او در کتاب شاہنامہ ہمی خواندند، ایک دفعہ اس کی محفل میں کتاب شاہنامہ سے یہ پڑھ رہے تھے، در زوال مملکت ضحاک و عہد فریدون، جو ضحاک کی حکومت کے زوال اور فریدون کے عہد سے متعلق تھا۔ نیکسٹ عبارت ہے وزیر ملک را پرسید، ہیچ توان دانستن کہ فریدون کے گنج و ملک و حشم نداشت۔ وزیر نے ملک را بادشاہ سے پرسید پوچھا، ٹھیک ہے، وزیر نے بادشاہ سے پوچھا، ہیچ توان دانستن، ہیچ یعنی ذرا بھی، توان یعنی کین کوڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دانستن یعنی جاننا، سمجھنا، ہیچ توان دانستن یعنی وزیر نے بادشاہ سے پوچھا، کیا تو نے یہ سمجھا، تو نے یہ جانا، یا تو نے یہ سمجھنے یا جاننے کی کوشش کی کہ فریدون، کہ جو فریدون بادشاہ ہے، کہ گنج اس کے پاس خزانہ، ملک حکومت، و حشم اور کیا ہے فوج، نداشت نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے، کہ وزیر ملک را پرسید، وزیر نے بادشاہ سے پوچھا، ہی توان دانستن، کیا تو نے یہ سمجھا، کبھی یہ سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی کہ فریدون کے جس کے پاس نہ تو خزانہ تھا، نہ ملک اور نہ فوج، یعنی گنج و ملک و حشم نداشت، گنج یعنی خزانہ، ملک یعنی علاقہ، و حشم اور فوج نداشت نہ تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ عبارت ہے چگونے برو مملکت مقرر شد، گفت ان چنان کے شنیدی خلقی برو بے تعصب گرد آمدن و تقویت کردن و بادشاہی یافت۔ چگونے نے اس سے پوچھا کہ پھر کیسے، برعو یہ برو جو ہے، برعو یعنی اس پر، ٹھیک ہے، یعنی اسے، مملکت حکومت، مقرر شد مقرر ہو گئی، مل گئی، یعنی چگونے برو مملکت مقرر شد، کہ پھر اس نے سلطنت جو ہے، حکومت جو ہے وہ کیسے پالی، کیسے حاصل کر لی۔ تو گفت اس نے کہا، آن چنان کے جیسا کہ شنیدی تو نے سنا، فعل کے آخر میں یہ لگا ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے، تو نے سنا، خلقی مخلوق، عوام لوگ، برو اس پر یعنی اس کے ساتھ، بے تعصب یعنی تعصب کی حد تک، گرد آمدن اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، و تقویت کردن اور اسے تقویت یعنی طاقت، کردن یعنی بخشی، و بادشاہی یافت اور اس نے بادشاہت جو ہے وہ یافت، پالی، حاصل کر لی۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ چگونے برو مملکت مقرر شد، پھر اسے بادشاہت کیسے مل گئی، گفت تو اس بادشاہ نے جواب دیا یعنی کہا، چنان کے شنیدی جیسا کہ تو نے سنا ہے، خلقی برو بے تعصب گرد آمدن، کچھ لوگ انتہا کی حد تک اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، و تقویت کردن اور انہوں نے اسے طاقت بخشی، و بادشاہی یافت اور اس نے بادشاہت حاصل کر لی۔ نیکسٹ عبارت ہے گفت ای ملک چو گرد آمدن خلقی موجب بادشاہی است، تمہر خلق را پریشان برای چه میکنی، گفت تو اس وزیر نے کہا، اے ملک، اے بادشاہ، چو جب، گرد آمدن اکٹھا ہونا، جمع ہونا، خلقی مخلوق کا، موجب سبب ہے، وجہ ہے، بادشاہی است یعنی بادشاہی است یعنی بادشاہی کی، تمہر تو پھر تو، خلق را مخلوق کو، را کا معنی کا، کے، کی، کو وغیرہ کا ہوتا ہے، تو پھر خلق را یعنی مخلوق کو، لوگوں کو پریشان، برائچے یعنی کس لیے، میکنی یعنی کر رہا ہے، میکنی فعل کے آخر میں یہاں بھی
یہ لگا ہے، اور می کا معنی بتا چکا ہوں کہ رہا، رہے، رہی کا ہوتا ہے تو کر رہا ہے، می کنی تو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چو کا معنی جب ہوتا ہے۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ گفت اس وزیر نے کہا، اے ملک، اے بادشاہ، جو گرد آمدن خلقی، کہ جب مخلوق کا، عوام کا جمع ہونا موجب بادشاہی است، بادشاہی کا سبب ہے، تمہار خلق را، تو پھر تو جو ہے وہ مخلوق کو پریشان برائیے چھے میں کنی، یعنی کس لیے پریشان کر رہا ہے، تو پھر تو عوام کو کس لیے پریشان کر رہا ہے۔ نیکسٹ عبارت ہے، مگر سر بادشاہی کردن نہ داری، یعنی اس وزیر نے اس بادشاہ سے کہا مگر سر کا معنی ہوتا ہے ارادہ، ٹھیک ہے، مگر کیا، سر یعنی ارادہ، بادشاہی ہے، بادشاہت، حکومت، کردن کرنے کا، نہ داری، یہاں پہ بھی فعل کے آخر میں یہ لگا ہوا ہے کہ تو نہیں رکھتا، تو ترجمہ کیا بنتا ہے مکمل کہ مگر سر بادشاہی کردن نہ داری، سوالیہ جملہ ہے، ترجمے میں بھی آپ آخر میں سوالیہ نشان لازمی لگائیں گے۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ مگر سر بادشاہی کردن نہ داری، مگر یا کیا تیرا حکومت کرنے کا، بادشاہت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی وزیر نے یہ جملہ بادشاہ سے کہا، اس سے سوال کیا۔ یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ پنجاب یونیورسٹی میں 2013 میں آ چکا ہے، یہ پیراگراف یعنی جہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں سے لے کر یہاں تک، پیراگراف نمبر 2۔ آگے عبارت ہے، شعر ہے، ہمان بہ کے لشکر بے جان پروری، کہ سلطان بے لشکر کند سروری، ہمان یہی، بہ بہتر ہے، کہ لشکر جو ہے یعنی فوج، حکومت جو ہے اس فوج یعنی اس کو بے جان یعنی دل و جان سے پروری، فعل کے آخر میں یہ لگا ہے یعنی تو پرورش کرے، تو پالے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ہمان بہ کہ لشکر بے جان پروری، کہتے یہی بہتر ہے کہ تو لشکر یعنی فوج کی دل و جان سے پرورش کرے، کہ سلطان، کیوں؟ اس لیے کہ سلطان بادشاہ جو ہے بے لشکر، لشکر کے ہی بل بوتے پر، کند کرتا ہے، سروری سرداری، حکومت، بادشاہت، بادشاہی، تو ہمان بہ کے لشکر بے جان پروری، کہتا یہی بہتر ہے کہ تو دل و جان سے لشکر کی پرورش کرے، کہ سلطان بے لشکر کند سروری، کیونکہ بادشاہ لشکر کے بل بوتے پر ہی بادشاہی کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے، اچھا یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے، یہ جو پہلا حصہ تھا۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت سے ایسے چینل ہیں جو میری ویڈیوز جو اتنی محنت سے بناتا ہوں اٹھا کے چوری کر کے اپنے چینلز پہ لگا دیتے ہیں، تو آپ تمام طلبہ و طالبات سے میری گزارش ہے کہ کہیں بھی اگر کاظمی فری انفارمیشن چینل کی ویڈیو جو ہے، میری ویڈیو اگر دیکھیں کہ کسی اور نے لگائی ہوئی ہے رد و بدل کر کے یا تھوڑا بہت چینج کر کے یا سیم ٹو سیم، تو وہاں پہ لازمی اس کو رپورٹ کریں، اس کی حوصلہ شکنی کریں، تاکہ میں جذبے کے ساتھ آپ کے لیے کام کرتا رہوں اور کر سکوں۔ ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔